ہم 8 بہنیں تھیں جبکہ اماں بیوہ تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی، مگر مجھے حیرت تھی کہ اماں اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے سے ہزاروں کے نوٹ کہاں سے آتے تھے، جبکہ اماں تو معذور ہے اور گھر میں کمانے والا بھی نہیں۔ تبھی اماں ہمیں کہتی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی اللہ مدد کرتا ہے۔ میں اماں کا راز جاننا چاہتی تھی کیونکہ میں سب بہنوں میں بڑی تھی اور مجھے اماں پر شک تھا کہ ایک دن اسکول سے چھٹی کر کے میں گھر میں ہی چھپ گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ہی میری روح فنا ہو گئی یہ دیکھ کر پورے 40۔ میری چھوٹی بہن اسکول جانے لگی تو اس نے واویلا مچا دیا کہ ہمارے اسکول میں پارٹی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ امی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، خواہ مخواہ ان کی دل آزاری ہوگی، مگر وہ سمجھنے کی کوشش کرتی تب نہ۔ اس نے امی سے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے تکیہ اٹھا کر ڈھیروں سارے پیسے نکالے اور ہزار ہزار کے 2 نوٹ میری بہن کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ امی کے پاس اتنے سارے نوٹ آ کہاں سے گئے۔ ابھی 2 دن پہلے تو گھر میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن کے جانے کے بعد میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے استفسار کرنے لگی، امی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ امی مسکرا کر بولی، میری پیاری بیٹی، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، بس اسی نے ہمارے لیے یہ سبب پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھی کیونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے کٹ گئے تھے۔ مدد کرنا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے کبھی فون کر کے ہماری خیریت بھی معلوم کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خیر میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید امی کے پاس تھوڑے بہت پیسے پڑے ہوں گے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال رکھے ہوں گے، لیکن پھر یہ سب معمول ہی بن گیا تھا۔ امی ہر روز صبح اٹھ کر اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے سے ڈھیروں سے پیسے برآمد ہونے لگتے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے، ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہیں رہی تھی، مگر مجھے بے چینی سی رہنے لگی، آخر امی کے پاس پیسے آ کہاں سے گئے؟ ہم 8 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا جو کما کر امی کے ہاتھ پیسے رکھ دیتا، سب سے بڑی بہن میں ہی تھی۔ میں خود بھی ابھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، میرا دل اب پڑھائی میں بالکل نہ لگتا تھا، مجھے رہ رہ کر امی اور ان پیسوں کا خیال آتا تھا۔ میری ساری بہنیں ابھی بہت کم عمر اور معصوم تھیں، ان کو تو اپنی ضروریات کے علاوہ کسی چیز کی فکر تک نہ تھی اور نہ ہی پریشانی تھی۔ بہنوں کا اچھا برا سوچنا میرا ہی فرض تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کا راز جان کر ہی رہوں گی کہ اچانک ان کے ہاتھ میں کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ میں بس اسٹیشن پر کھڑی اپنی سوچوں میں ہی غلطان تھی کہ کالج کی بس گزر گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میں جب تک اپنی سوچوں سے باہر نکلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بس دور جا چکی تھی اور آسمان پر بادل منڈلانے لگے تھے۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تب ہلکی پھلکی سی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی، سڑک پر رش کم ہونے لگا تھا۔ اچانک میری نظر 3 لڑکوں پر پڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ڈر میں مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں فوراً چلنے لگی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکے میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ میں تیز تیز چلنے لگی اور میرے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان 3 لڑکوں کے قہقہے فضا میں گونجنے لگے تھے، تب اچانک ہی وہ خاموش ہو گئے۔ میں کتابیں اٹھا کر کھڑی ہوئی، جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا میرے اور ان 3 لڑکوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی دکان بس اسٹیشن کے پاس ہی تھی۔ میں نے اکثر محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوتا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا مضبوط سہارا آ گیا ہے جو مجھے ان لڑکوں کی بری نگاہ سے بچا لے گا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ اس دکاندار نے ان تینوں کو پہلے تو شرافت سے جانے کا کہا، وہ نہ مانے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان تینوں کی ٹھکائی شروع کر دی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ اب میرا تماشا بنا ہی بنا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بارش کی وجہ سے رش بہت کم تھا، جس وجہ سے یہ کارروائی کسی نے بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ 3 لڑکے گھبرا کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر زندگی میں مجھے پہلی بار تحفظ کا احساس ہوا تھا، میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور شوخ انداز میں بولا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ ان بدتمیزوں کی موجودگی میں نہ روئی تھیں، یعنی یہ آنسو ڈر کے نہیں تھے۔ پھر آنکھیں کیوں چھلک پڑیں؟ ویسے مجھ خاکسار کو منیب کہتے ہیں۔ میں اس کی اتنی گہری اردو پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ پھر وہ بس اسٹیشن پر تب تک کھڑا رہا جب تک دوسری بس نہیں آ گئی تھی۔ گھر جا کر بھی مجھے منیب کا خیال ہی آتا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو امی نے ایک بار پھر سے تکیہ اٹھایا تو ڈھیروں سے پیسے برآمد ہو گئے تھے۔
میرا ماتھا ٹھٹک گیا تھا۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی، امی میں مانتی ہوں کہ اللہ معجزے کرتا ہے مگر وہ ان معجزوں کے لیے وسیلے تو ضرور بناتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس معجزے کے پیچھے کون سا وسیلہ ہے؟ میری بات سن کر امی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھبرا گئی ہوں۔ وہ تھوک نکل کر بولی، آم کھاؤ پیڑ مت گنو، چلو تو بس نکل جائے گی تمہاری۔ بس کا ذکر سن کر مجھے ایک دم سے منیب کا خیال آیا تھا، اس لیے میں یہ بحث چھوڑ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور تیار ہونے لگی تھی۔ آج کالج سے واپسی پر میں پھر سے بس اسٹیشن پر کھڑی تھی جب میں نے منیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ویسے بھی اسٹیشن پر بڑی بھیڑ تھی کیونکہ ابھی بس آنے میں صرف 5 منٹ پڑے تھے۔ منیب بولا، میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کی حفاظت کر کے مجھے خود کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر اس قدر اچھا محسوس ہوا تھا کہ میں الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اب یوں ہر روز منیب میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا تھا۔ اب میں گھر جا کر اسے ہر روز فون کرتی تھی۔ منیب نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دے۔ اگلے ہی روز منیب کی والدہ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ہم نے ہر طرح سے بہترین انتظام کیا۔ منیب کی اپنی دکان تھی جو خوب اچھی چلتی تھی۔ امی کو یہ رشتہ مناسب لگا، اس لیے امی نے ہاں کر دی۔ میرے اور منیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ امی بازار جا کر میرے جہیز کے لیے بہترین چیزیں خرید لائی تھی، جبکہ میں یہ سوچ سوچ کر حیران رہ جاتی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ امی سے پیسوں کے متعلق پوچھتی تو وہ فقط اتنا ہی کہتی کہ ہر صبح تکیے کے نیچے سے اتنے پیسے نکل آتے ہیں کہ میں تمہارے جہیز کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز خرید سکتی ہوں۔ میرے BA کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ میری شادی کی تاریخ امتحانات ختم ہونے کے فوراً بعد رکھی گئی تھی۔ شادی کی خوشی میں مجھ سے پڑھائی تو ہو نہیں پا رہی تھی مگر پھر بھی میں نے دعائیں کر کر کے سب امتحانات اچھے انداز میں دے دیے تھے۔ اب میں پر امید تھی کہ یقیناً نتیجہ اچھا ہی آئے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کی تقریب بھی شروع ہو چکی تھی۔ مہندی کی رات میں نے امی کے کمرے میں ہی گزار دی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں ڈھیر پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی لیکن میں زیادہ دیر اپنی نیند بھگانے میں ناکام رہی تھی۔ صبح 10 بجے امی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا کہ بارات آنے والی ہے۔ امی بڑے غصے میں تھی۔ وہ بولی، نہ جانے کیسی لڑکی ہے جو اپنی شادی کے دن بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرا اٹھ کر جلدی سے اپنی تیاری کرنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں میری سہیلی بھی آ گئی تھی۔ اس نے مجھے دلہن بنایا تھا۔ میک اپ کرتے کرتے 1 بج گیا تھا۔ مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارات آ جائے اور میری تیاری بھی مکمل نہ ہو۔ بارات کا وقت 12:30 کا تھا مگر سب ہی جانتے تھے کہ ایسے کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ 2 بجے جب میں تیار ہو گئی تو ایک دم سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی کہ اب بارات آ جائے تو مجھے کوئی فکر نہ ہوگی۔ اتنے میں میری امی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ بولی، سمرا منیب کو فون کر کے پوچھو کہ بارات کہاں گئی ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے، مہمانوں کا بھوک سے برا حال ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ آ جائے گی بارات بھی، اتنی جلدی کس بات کی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بارات تو آئے گی ہی نہیں۔ میں منیب کو فون پر فون کرتی رہی مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ 4 بج گئے تھے تو ہماری طرف کے مہمان اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں میری سب سے چھوٹی بہن صفیہ آ گئی۔ وہ بولی، باجی ربیہ کہاں ہے؟ ربیہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی مگر اس کے امتحانات ہو چکے تھے اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں نے روتے روتے ہی اسے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ یوں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے 10 بج گئے تھے مگر اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ بات بڑی واضح تھی کہ وہ شادی کے ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایک بیٹی کی بارات نہ آئی اور دوسری بیٹی بن بارات کے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اس صدمے کو امی برداشت نہ کر پائی تھی۔ ان کی شوگر ہائی ہو گئی اور ان کو فالج اٹیک ہو گیا تھا۔ مجھ پر 3 غم ٹوٹ پڑے تھے مگر میں ڈھیٹ سی یہ تینوں غم سہ گئی تھی۔ امی کو 2 ہفتے تک ہسپتال میں ایڈمٹ رکھا تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر انہیں چھٹی دے دی تھی کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی مگر اللہ کی رضا کے آگے ہم ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کی والدہ کی ٹانگیں ضائع ہونے سے بچا نہیں سکے۔
मेरी अम्मी टांगों से माजूर हो गई थी। अब वो सारा सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती थी। अम्मी के तकिए के नीचे से बरामद होने वाले पैसों का सिलसिला अब तक भी जारी था, बल्कि पैसे अब दोगुना हो गए थे। ये कैसे और क्यों हो रहा था, इसकी मुझे कुछ खबर न थी और मैं घर में पड़े हुए अपने जहेज के सामान को देखकर उड़ती रहती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर कह ही दिया कि इस हराम के पैसों से आप मेरा जहेज ना बनाती तो शायद मेरी बारात वापस न जाती। मेरी बातें सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मुझे मजीद दुख न दो समरा, मेरे दिल के पहले जख्म अभी भरे नहीं हैं। अब तो जी चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं आज अम्मी के आंसू से पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया गया था। मेरा जी चाहता था कि मैं सारे ज़माने को आग लगा दूं। इसलिए मैं अम्मी के साथ भी गुस्ताखी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए, शायद हमारे घर से यह मुआवजा भी ख़त्म हो जाए। मैं इतना कहकर कमरे में चली गई। बाहर से अम्मी के रोने की आवाज़ें मुसलसल आती रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब से छोटी बहन सफिया गेट खोलकर चीखी तो पड़ी थी। वो बोली, आप ही आप। मैं अपने कमरे से बाहर निकली, आकर देखूं तो सही कि कौन सी आपी हमारे घर आई है। मैंने बाहर झांका तो सामने ही रबिया और मुनीब खड़े थे। ये मंजर देखकर मैं चकराकर रह गई थी। मैं भागती हुई कमरे से निकली और मुनीब को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ने लगी। इतने में रबिया ने मेरा हाथ थामकर झटक दिया और बोली, आपी, मैं अपने शोहर की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। रबिया की बात सुनकर तो मुझे सांप सूख गया था। मैं एक लफ्ज़ भी बोलने के काबिल ना रही थी। अम्मी ने रबिया की तरफ देखकर रुख फेर लिया। वो भागकर अम्मी के कदमों में जाकर बैठ गई और दारोगता रोने लगी थी। वो अम्मी के पाँव चूमती जाती और उनसे माफ़ी मांगती जाती थी। फिर वह बोली, तो मुझे लगा कि मैं अब दोबारा सांस नहीं ले पाऊंगी। अम्मी, मैं और मुनीब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरे इम्तहानात हो गए तो मैं घर में बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी थी। मेरी और मुनीब की बात मोबाइल पर होने लगी थी। लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर हम दोनों के दरमियान बहुत झगड़ा हो गया था और हमने आपस का ये प्यार का रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैं तो सबसे छुप छुपा कर अपनी मोहब्बत का गम मनाती थी, मगर ये दूसरी लड़कियों से मोहब्बत की पींगें डालने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि आप ही और मुनीब का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैंने मुनीब की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी थी। मैंने मुनीब से रब्ता किया और उसे हकीकत बता दी कि समरीन मेरी बहन है। मुनीब अच्छा इंसान है। उसे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने उस शादी से इनकार कर दिया था। यूँ हम दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। मगर अम्मी, अगर मुझे मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप उम्र भर के लिए माजूर हो जाएंगी तो मैं अपनी मोहब्बत को आपके कदमों से वार देती। अम्मी, आप मुझे माफ़ कर दें, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम सब रबिया की बातें सुनकर रोने लगे थे। अम्मी बोली, रबिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ़ करूंगी कि जब तक मेरी समरा की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। रबिया ने अम्मी की शर्त मंजूर कर ली थी। रबिया मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ियाँ मांगती रही थी। मुनीब ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, मगर मैं उनको माफ़ करने का ज़र्फ खुद में ना पाती थी। यूं ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। मैंने अम्मी से बहुत इजाज़त मांगी कि वो मुझे स्कूल में मुलाजमत करने दें। अम्मी ने झट से इनकार में सर हिला दिया था। वो बोली, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, दौलत की रेल वेल है, फिर तुम क्यों 2 टके की मुलाजमत करोगी। मैं अपने गमों में इस कदर उलझ चुकी थी कि मुझे दुनिया जहान की हवेश ना रही थी। मुझे तो ये सब भूल गया था कि हर सुबह अम्मी के तकिए के नीचे इतने सारे पैसे बरामद होते हैं। अब अम्मी की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब ये राज मालूम करके ही रहूंगी। इसलिए अब मैं अम्मी के कमरे में सोने लगी थी। मुझे अम्मी के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरे हाथ कोई सुराग न लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैंने सोच लिया था कि एक लम्हे की नींद भी मुझ पर हराम होगी। यूं ही कतरा कतरा रात पिघलती रही थी, यहाँ तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से हमारे शहर को कूदा हो। खौफ मेरे पूरे वजूद में फैल गया था। मैं अपनी नीम व आंखों से ये मंजर देखने लगी थी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेल कर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक 40 साल का हैंडसम सा मर्द खड़ा था। मैं उसको गौर से देखती रही। तभी मेरे सर पर 7 आसमान टूट पड़े कि ये कैसे पहुँच गया।
یہ آج سے 7 سال قبل کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا تھا، اس کا نام اریبہ تھا۔ وہ کلاس میں ہم سب لڑکیوں سے بڑی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہ کرتا تھا۔ مجھے اریبہ کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ وہ سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میرے ابو کے انتقال کو بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ ہم بہنیں بھی تب ننھی مونی سی تھی۔ 8 بچوں کو تنہا پالنا آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے امی ہم پر زیادہ توجہ دے نہ پائی تھی۔ میں اور اریبہ اکثر اسکول میں رک کر کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے، لیکن میری امی نے کبھی میری خبر نہ لی تھی کہ میں اسکول سے اتنی دیر سے گھر کیوں لوٹتی ہوں۔ امی کی اس لاپرواہی نے مجھے شہ دی تھی۔ اب میں اکثر اریبہ کے گھر جانے لگی تھی۔ ایک دن اریبہ بولی، میں تمہیں اپنی دوسری سہیلی کے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں نے بھی فٹافٹ ہاں کر دی تھی۔ میں اور اریبہ اس کی سہیلی کے گھر چلے گئے۔ اریبہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی اور کمرے کو لاک کر دیا۔ لاک کی آواز سن کر تو میں گھبرا گئی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ شاید اس نے کوئی شرارت کی ہو۔ مگر مجھے بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر بیت گئی تھی تو مجھ پر آشکار ہوا کہ یہ شرارت نہ تھی، صحیح معنوں میں مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ تب ہی 2 مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں ہی شکل سے بڑے خطرناک محسوس ہوئے تھے۔ ایک بولا، اب دروازے پر دستک دینے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں بھوکے کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے رہ کر امی کا خیال آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ میری فکر میں گھل رہی ہوں گی۔ میں رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگی تھی۔ اتنے میں مغرب کی اذانیں بھی گونجنے لگی تھی۔ اب تو میری رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اٹھ کر دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ ایک بار پھر سے دروازہ کھلا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر اس بار کمرے میں داخل ہونے والا مرد کوئی اور ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بڑی دیر تک مجھے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر باہر نکل کر اپنے ان دونوں آدمیوں کو جھٹکنے لگا تھا۔ پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر بولا، مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دو۔ میں نے گھر کا راستہ بتایا تو وہ خاموشی سے مجھے گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں گھر داخل ہوئی تو چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میری امی کمرے میں داخل ہوئی اور میری کمر پر 2 تھپڑ مار کر بولی، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے جو تم نے ایک بار بھی پلٹ کر جواب دیا ہو۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری امی کو بالکل خبر نہ ہوئی تھی کہ میں اتنی دیر تک گھر سے غائب رہی ہوں۔ مجھے امی پر بڑا غصہ آیا تھا۔ اس دن کے بعد میں اپنی بہنوں کا خیال خود سے رکھنے لگی تھی۔ اگلے دن سکول گئی تو اریبہ نہ آئی تھی، پھر وہ کبھی بھی لوٹ کر سکول نہ آئی۔ اب سامنے اس مرد کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے مجھے اس شام گھر تک پہنچایا تھا۔ وہ اب میرے گھر آخر کیا لینے آیا تھا؟ اس آدمی نے امی کا تکیہ اٹھایا اور نیچے پیسے رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی واپس پلٹنے لگا، امی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ امی غصے سے بولی، کون ہو تم؟ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا بڑا بلب روشن کر دیا تھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ امی کی نظر جیسے ہی اس مرد پر پڑی، امی چیخ کر بولی، سرفراز، یہ تم تھے؟ میں آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ مرد آگے بڑھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میرا نام سرفراز ہے۔ جوانی میں میری شادی ماموں کی یتیم بیٹی سے ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جانتی ہو کون تھی؟ وہ تمہاری ماں تھی۔ مجھے تمہاری ماں سے نفرت تھی۔ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میری والدہ نے مجھے اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر میری شادی اس سے کر دی تھی۔ جب میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا تھا اور کہا، یہ تو میری اولاد ہے ہی نہیں، نہ جانے کس کس کا گناہ کوکھ میں لے کر پھر رہی ہو۔ میں نے اس کو بدنام کر کے گھر سے نکال دیا تو اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ تم ساری زندگی اولاد کو ترسو گے، لیکن میں نے اس بات کی کوئی اہمیت نہ دی۔ یوں میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا اور چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کر کے پیسہ بنانے لگا تھا۔ پھر میں گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا تھا اور میں نے بچیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اریبہ اغوا کر کے ہی میرے پاس لائی تھی، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا اور اس دن سے میں نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ پھر میں نے شادی کی، مگر مجھے اولاد نہ ہوئی۔ میں اب تک اولاد کو ترستا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری والدہ نے شادی کر لی تھی اور دوسری شادی سے اس کی 7 بیٹیاں ہیں۔ پھر مجھے اس کے شوہر کے انتقال اور تم لوگوں کی غربت کا پتہ چلا تو میں رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر، اللہ کو گواہ بنا کر
तुम लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मेरी वालदा नफ़रत से मुँह फेर लेंगी, मगर उनकी बात सुनकर मैं शहीदा रह गई। अम्मी बोली, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दोबारा मुझे ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही पैसे भेजना। मैंने भी अम्मी की देखा-देखी अपने उस बाप को माफ़ कर दिया था, जिसको कभी बाप माना था और ना ही जाना था। अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और हम किसी के एहसान के बगैर गुजारा कर रहे हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।